حضرت سیدنا علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی اپنی بڑی پیاری کتاب عیون الحکایات میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں، اور یہ عیون الحکایات کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میری آنکھ کھلی تو خوشی سے دل جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بار بار یہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ سفر ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، سفر کے لیے کاغذات اور تمام چیزیں نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ دوسری رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس سال حج کو چلے آنا۔ تیسری رات اب نبی پاک خواب میں آئے، پھر فرمایا تم اسی سال حج کو چلے جانا۔ میں سنتا رہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اب چوتھی بار میں نے سوچا کہ اب پیارے آقا تشریف لائیں گے نا خواب میں تو میں عرض کر دوں گا حضور میں کیسے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آہا پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ اب چوتھی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی حضور میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اپنے مکان میں فلاں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی ذرہ موجود ہے، دادا کا وہ ایک لباس جنگی لباس تھا وہ موجود ہے۔ اتنا فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے جو جگہ نبی پاک نے خواب میں بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو میرے دادا جان کی قیمتی ذرہ وہاں سے نکلی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا ناظرین، تڑپ سچی ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، یاد حرمین ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں ہونی چاہیے۔ جب کرم ہوگا نا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ بھی نہیں آتی اور کیسے پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت پیسہ ہے، نہیں دیکھا تو مکہ مدینہ نہیں دیکھا، مگر کئی غریب ایسے ہیں جن کے پاس بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، مگر جب ان کا انتظام ہوتا ہے، ان کا بلاوا آتا ہے تو وہ بھی حرمین طیبین میں نظر آتے ہیں۔ پکاریے تو صحیح نا، التجا تو کیجیے۔ امیر اہل سنت کا وہ کلام کتنا پیارا ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔